بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ دوسرا کلمہ پڑھنے والا جو شخص ہے وہ محبت رکھے۔ اور پھر یہ محبت ایک مستقل ٹاپک ہے جو میں بیان نہیں کر رہا۔ اس کے ساتھ ایک دوسری چیز ہے، جب کسی کو کسی سے محبت ہوگی نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک چیز توجہ دلائی ہے جس میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے وَيُحِبُّهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔ تو پھر اس محبت کا حق یہ ہے، اس مسلمان پہ حق یہ ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ بڑا بنیادی اصول ہے کہ اپنے لیے بھی جو چیز پسند کرتے ہو نا، وہی چیز اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ ہمارے ہاں یہ معاملات بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیٹھ کے روتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ، میرے بھائی نے یہ کیا تو میری بہن نے یہ کیا، میرے ساتھ فلاں بندے نے، مارکیٹ والی دکان والے نے یہ کیا۔ اچھا، مجھے اپنی تو یاد ہوتی ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ میں نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا وہ نہیں یاد ہوتا، میں نے کتنی زیادتی کی، میں نے کیا وہ نہیں یاد ہوتے۔ یہ بڑا گہرائی والا مسئلہ ہے جی۔ ہم جتنے یہاں دوست بیٹھے ہیں، اور اللہ پاک کا فضل ہے، ہم سب جو ہے وہ جنت کے متلاشی ہیں کہ جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ مل جائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں تو بالخصوص جو ہیں وہ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو آئیے نبی علیہ السلام سے ایک چیز جو علم میں آئی آپ کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا صحابی سے، پوچھا اتحب الجنہ، تو جنت سے محبت کرتا ہے؟ تجھے جنت محبوب ہے؟ تو جنت میں جانا چاہتا ہے؟ مفہوم یہ بن گیا نا کہ اتحب الجنہ، تجھے جنت کی چاہت ہے، جانا چاہتا ہے، داخل ہونا چاہتا ہے؟ تو یقیناً ہر مسلمان کا جواب پھر یہی ہوتا نا، جی کیوں نہیں، جانا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس جواب کے بعد کہ پھر جو تو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے نا، وہی تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کر۔ نمازی دوست، حاجی صاحب، قاری صاحب، پیر صاحب، بزرگ صاحب، یہ انسانی نفسیات ہے۔ شاید میرے اندر یا آپ کے اندر کوئی کوتاہی پائی جاتی ہو، میں نمازوں میں بڑا اچھا ہوں، دیگر معاملات میں بڑا اچھا ہوں، بڑا شریف و نفس آدمی ہوں، لیکن جو یہ بات ہے نا کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے نہیں پسند کرتا۔ میری کوشش ہوتی ہے چیز کا چناؤ کروں، میں اگر ریڑھی والا ہوں نا، میں ریڑھی والا ہوں، سامان بیچ رہا ہوں، تو میری کوشش ہوگی زیادہ خراب اس کو چلا جائے۔ میں خریدنے والا ہوں، پیچھے میں ایک دکان پہ کھڑا تھا تو ایک بزرگ آئے، انہوں نے کچھ فروٹ لگایا ہوتا ہے سامنے، وہ مجھے سودا دے رہے تھے، تو وہ بندہ مجھے سودا دے رہا، تو وہ بزرگ صاحب آئے، انہوں نے پورا وہ جو پیٹی کا اوپر والی لائن ہوتی ہے ساری اتار کے اس میں ڈال لی، لڑ پڑے آپس میں۔ وہ کہتا جی میں تجھے تیری مرضی کے پیسے، اس نے کہا جی مرضی کے پیسے آپ دے رہے ہیں، لیکن جو اوپر والی طے ہوتی ہے وہ نیچے وہ نہیں ہوتی، ہم نے جو پیسے آپ کو بتائے ہیں مکس کے ہی بتائے ہیں۔ مطلب میں لینے والا ہوں تو میرا دل ہوتا ہے کہ پوری ملائی میں اوپر سے اتار لوں، بعد میں جائے بہاڑ میں، وہ مجھے کیا لگے اس سے۔ دیگر معاملات میں چیک کر لیجئے۔ ہمارے ایک بڑی اچھی ایک دوست ایک بات بتا رہے تھے کہ عالم دین ہے، انہوں نے کہا جی دو پارٹنر آپس میں گئے نا، تو ایک شیخ صاحب کے پاس بیٹھے، تو انہوں نے کہا جی ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی جو دو تین باتیں، تو اس میں ایک بات ہے، انہوں نے کہا قسم اٹھاؤ اس بات پہ، دونوں تم پارٹنر ہو، تم قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاؤ کہ ہم دو مسلمان بھائی ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو زیادہ فائدہ پہنچائے اور آپس میں ایک دوسرے کو نقصان نہیں دیں گے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے نقصان والا کام اس کو جائے اور صحیح والا معاملہ میری طرف آ جائے۔ پھر سوال ہے، نبی صاحب نے کہا جنت سے محبت ہے؟ جی ہاں ہے، تو پھر وہی پسند کرو جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہاں ایک بات یہ ہے کہ میں یہ پسند کروں گا کہ میں ابھی درس دے کے جاؤں تو یہاں چار بندے بیٹھ کے میرے بارے میں غیبت کرنا شروع کر دیں، کبھی مجھے نہیں اچھا لگے گا۔ تو پھر مجھے بھی چاہیے نا کہ میں بھی یہاں بیٹھ کے کسی مسلمان کی غیبت نہ کروں۔ مجھے اچھا لگے گا کہ یہ سامنے میرے دوست بیٹھے ہیں، یہ میں کوئی بات پوچھوں میرے ساتھ جھوٹ بول جائیں، مجھے بہت برا لگے گا۔ تو پھر مجھے بھی چاہیے نا کہ میں بھی جب ان سے یا کسی سے بات کروں تو جھوٹ نہ بولوں۔ سمجھے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بظاہر۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرا بچہ کسی گندی سوسائٹی میں بیٹھے، غلط سوسائٹی میں بیٹھے،
وہ سگریٹ پیے، وہ گندے کاموں میں ملوث ہو جائے، اس کے گندے دوست ہوں، گندے معاملات میں پڑے، میں نہیں پسند کرتا نا۔ یہی چیز جو ہے وہ میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے بچوں کے لیے پسند کروں۔ اگر وہاں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو بجائے تانا دینے کے میں کوشش کروں کہ اس کے معاملات بہتر ہو جائیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے کہ میرا دکان جو ہے نا میری زبردست کر کے چلے، میرے بچے اچھے کپڑے پہنے، اچھے معاملات ہوں، مجھے کہیں سے زیادہ پرافٹ اور فائدہ ہو، تو بالکل یہی سوچ میرا دوسرا مسلمان بھائی بھی رکھتا ہے۔ اس کی بار آئے تو میں کھیلنے کی کوشش، اپنی بار آئے تو میں کہوں واہ جی واہ، اس کے بھی بچے ہیں، اس کے معاملات ہیں۔ اگر مزید بات کو سمجھنا ہو تو درس کی آخری بات یہ ہے، اس بات کو اتنا زیادہ سمجھایا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور دعاؤں کا مہینہ آپ کو پتہ ہے، تو نبی علیہ السلام کی بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، فرمایا دعوت المرء المسلم بظاہر الغیب مستجابہ، کہ ایک مسلمان بھائی جب اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے بیٹھ کے دعا کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے، اسے نہیں پتا، اس سے وہم و گمان میں نہیں ہے، لیکن میں پیچھے بیٹھ کے اس کے لیے اکیلے اللہ سے دعا کر رہا ہوں، پہلی گارنٹی یہ دی گئی ہے مستجابہ، اللہ رب العالمین اس مخلص بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر فرمایا کہ عند رأسی ملک، اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ آ جاتا ہے، یہ دوسری فضیلت ہے۔ یہاں تک بھی بات بس تھی کہ اگر فرشتہ آپ دعا آپ یہاں مولوی صاحب دعا مانگتے ہیں تو آپ آمین 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 آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ اکیلے میں بیٹھ کے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کو نہیں پتا، آسمان سے فرشتے کو حکم ہوتا ہے اتر بھی نیچے جا اس بندے کے بعد جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تنہائی میں دعا مانگ رہا ہے، فرشتہ آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ یہاں تک بھی ہوتا تو بس تھا، لیکن نہیں، فرمایا وہ جب بھی تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی خیر کی دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کے بچے بھی اچھے ہو جائیں، اس کے بچے بھی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، یا اللہ اس کے بچوں کو بھی ترقی دے، یا اللہ میں کاروباری ہوں، یہ میرا مسلمان بھائی 7 دکان ہے اس کے بھی کاروبار میں برکت دے، اس کو بھی سکون دے، اس کو بھی صحت دے، آپ یہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے کو حکم یہ ہے کہ جب بھی ایسی اچھی دعا مانگے تو کہا کر آمین، اے اللہ اپنے اس بندے کی دعا کو قبول فرما لے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں تک بھی ہو تو تسلی ہے، لیکن اس سے بھی آگے کا ایک سٹیپ ہے۔ فرشتہ پھر آخر میں یہ بھی کہتا ہے یا اللہ جو یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہے نا، اے اللہ میں یہ تجھ سے دعا کرتا، یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ میں تجھ سے اس کے لیے مانگتا ہوں کہ جو یہ اس کے لیے سوال کر رہا ہے اللہ تو اسے بھی وہی کچھ عطا کر دے۔ سمجھیں اس بات کو۔ تو ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ پسند نہ کرے کہ میرے لیے فرشتے دعا کریں، لیکن انسان ہے بخیل ہے نا، کنجوس ہے اور یہ خطا کا پتلا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنا دل بڑا کرے، کم از کم اس رمضان المبارک کے مہینے بد دعائیں دینے میں، گالیاں دینے میں، لعنت پھینکنے میں، لڑنے میں تو میں شیر ہوں، اے کاش کہ دعا والا ذہن میرا بن جائے تنہائی میں بیٹھ کے۔ اور اگر اس سے ایک سٹیپ آگے جائیں تو نبی علیہ السلام کا تو طریقہ یہ تھا جو دکھ دے اس کے لیے بیٹھ کے رو کے اللہ سے سکھوں کی دعا مانگنی، جو تنگ کرے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنی، ہاں جی، جو بےزتی کر دے اس کے لیے عزت کی دعا مانگنی۔ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ باتیں عملاً بہت مشکل ہیں۔ جو میں ان پہ عمل کروں گا نا انشاءاللہ معاملات میں آسانی ہوتی جائے گی۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو جنت کے محبت کرتا ہے جنت سے؟ جی میں کرتا ہوں۔ کہا پھر آج کے بعد جو اپنے لیے پسند کرتا ہے نا یہی مسلمان بھائی کے لیے پسند کیا کر۔ یہ میرے اور آپ کی سوچ بن جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔